گئے اے جی توجہ تہاڈی ہن ذرا وا پیچھے ہوئی میں ذرا دوبارہ حاصل کر لواں جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے ہی گئے سبحان اللہ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے ہی گئے اب دیکھیں اس کافر عورت نے مشرکہ عورت نے میرے نبی کی بارگاہ سے کوئی شاید کسی چیز کا سوال کیا نہیں کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے ہی گئے اللہ نے فرمایا محبوب اب آپ کے جسم مبارک سے اس مکان کی دیوار لگ چکی ہے اب مجھے یہ بات گوارا نہیں کرتی میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی میری غیرت الہیہ یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ جس مکان سے میرے محبوب کی پشت مبارک لگ جائے اس میں رہنے والا جہنم میں جائے میری رحمت گوارا نہیں کرتی سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی عظمت و شان والدین مصطفیٰ زندہ باد سبحان اللہ یا اللہ تو میں فرمایا جبریل تو یہاں سے پرواز کر تو وہاں پہنچ اور تیرے پہنچنے سے پہلے وہ عورت میرے محبوب کی قدموں میں پہنچ کے یہ پڑھ رہی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ابھی ابھی جس نے دروازے بند کیے تھے نا کھڑکیاں بند کی تھی اب اس کے دل میں ہلچل مچنے لگی اس کا دل پھڑکنے لگا اس کے دل میں ایک بےتابی ہونے لگی اب وہ بےتابی اور پریشانی پتہ ہے کیا کرتی ہے وہ بےتابی اور پریشانی اس کو دروازہ کھلواتی ہے اور دروازہ کھلوا کے محمد مصطفیٰ کے قدموں میں لے کر اور یہاں آ کے قدم چوم کے پڑھتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ اب میں نے آپ کو نکتہ دینا اور توجہ فرمائیے اب جس دیوار سے محمد مصطفیٰ کی کمر مبارک لگ رہی ہے توجہ بھائی جس دیوار سے جس مکان کی دیوار سے محمد مصطفیٰ کی کمر مبارک کتنی دیر کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ قبول نہیں کرتا اللہ گوارا نہیں کرتا کہ اس مکان میں رہنے والا کوئی بھی جہنم میں جائے تو جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے محمد مصطفیٰ رہے بھئی اس کی کیا عظمت ہے اس کی کیا شان ہے اس کا کیا مرتبہ ہے اس کا کیا مقام ہے میری اور تمہاری والدہ ہو چاہے اس کا کردار کچھ بھی ہو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر صبح اٹھ کے محبت سے ایک نظر دیکھو گے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا کیا فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا 2 دفعہ دیکھو گے 2 حجوں کا ثواب ملے گا 10 دفعہ دیکھو گے 10 حجوں کا ثواب ملے گا 100 دفعہ دیکھو گے 100 حجوں کا ثواب ملے گا ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی اگر اس سے زیادہ دیکھیں تو آپ نے فرمایا کیا تو اللہ کی رحمت کو تھوڑا سمجھتا ہے اللہ کی رحمت کے اوپر تجھے گمان کم ہے اللہ چاہے تو بے حساب مقبول حج جو ہے وہ بھی دے سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان والدین مصطفیٰ سبحان اللہ حضرات گرامی توجہ فرمائیں میری اور تمہاری ماں اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کردار کا کہیں ذکر نہیں ہوا کردار کا کہیں ذکر نہیں ہوا اور میں یہ کہنے سے باز نہیں رہوں گا بدقسمتی سے اگر کسی کی ماں بد کردار ہے یا فحشہ عورت ہے اس کا کردار اس سے ساتھ لیکن اولاد کے لیے وہی مقام رکھتی ہے جو ایک عالم دین کی ماں کا ایک اللہ کے ولی کی ماں کا ہے اس کے لیے اس کا وہی مقام ہے اور جتنی نظر وہ محبت سے اپنی ماں کو دیکھے گا باپ کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ اتنے مقبول حجوں کا اس کو ثواب عطا اب توجہ ہے بھئی آپ کی
جی جی یہاں سے ٹکٹ خریدی، حج کرنے گیا، سفر کیا، طواف کیا، سعی کی، سارے ارکان پورے کیے. بھائی کسی کے پاس ہے گارنٹی کہ اس کا حج قبول ہے؟ نہیں. کوئی گارنٹی نہیں. لیکن یہ اللہ کا محبوب قبولیت کی گارنٹی دے رہا ہے. صرف حج کا ثواب نہیں فرمایا، مقبول حج کا ثواب، سبحان مقبول حج کا ثواب. یہ عام ماں کی، میری اور تیری ماں کی شان ہے کہ اگر اس کو دن میں 100 مرتبہ یا تو 1000 مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور امریکہ میں پیدا ہونے والوں جوانوں اور امریکہ کے سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں جانے والوں، یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے. اور یہ اسلام تجھے تعلیم دے گا کہ ماں کی عزت اور شان یہ ہے کہ محبت سے 100 نظر بھی دیکھے گا تو اللہ تجھے 100 مقبول حج کا ثواب یہ ذرا غور کر. ماں کو کبھی ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھنا اور نہ باپ کی بے ادبی کرنا. ماں کے قدموں کے نیچے اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کی رضا میں اللہ نے خود اپنی رضا رکھی ہے. اگر تیرا باپ راضی ہے تو سمجھ تیرا رب بھی تجھ پر راضی ہے، اور اگر تیرا باپ ناراض ہے تو یہ سمجھ لے کہ تیرا باپ تجھ سے ناراض نہیں بلکہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. حضرات گرامی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اگر بیان کی جائے تو وہ کسی احاطے میں نہیں آ سکتی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین کریمین طاہرین کی عظمت اور شان صرف اور صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام دنیا کے جتنے لوگ ہیں، وہ ولی ہو، وہ پیر ہو، یا انبیاء کرام علیہ السلام ہو، یا صحابہ ہو، تمام کے والدین کی شان ایک طرف، محمد مصطفیٰ کے والدین کی شان ایک طرف. ماشاءاللہ، کیا بات. اور اب جو میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں، یہ علماء اس بات کی تائید کریں گے جو میں نقطہ آپ کو دے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی. یا اللہ کیوں تو بے نیاز ہو کے کیوں قسم کھا رہا ہے؟ تو بے نیاز ہو کے کیوں قسم کھا رہا ہے؟ تیرا کعبۃ اللہ وہاں پہ اس لیے فرمایا نہیں. صفا مروہ اس لیے فرمایا نہیں. آپ زمزم ہے اس لیے فرمایا نہیں. تو یا اللہ کیوں کھا رہا ہے؟ توجہ بھائی، آگے ہی اگلی آیت میں جواب آ گیا. فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ وہاں میرا محبوب رہتا ہے. وہاں میرا محبوب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ گر ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں. تو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ جو ہے نا، یہ علامہ شواز احمد چشتی صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ وہاں تم حلول کیے ہوئے ہو. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا، وہاں تم حلول کیے ہوئے ہو. اب عشق کی چاشنی میں ذرا ترجمہ سن لیں اور توجہ فرمائیں. اس کا معنی یہ بنے گا وہاں تم حلول کیے ہوئے ہو کہ محبوب اگر مکے میں ہو تو مکے کی گلیوں کی قسم، محبوب اگر مدینے میں آ جائے تو مدینے کی گلیوں کی قسم، محبوب اگر فاطمہ الزہرا کے صحن میں آ جائے تو اس صحن کی قسم، اور محبوب اگر صدیق اکبر کے کندھے پر آ جائے تو اس کندھے کی قسم، اور اگر میرا محبوب کسی مومن کے دل میں آ جائے تو اس دل کی بھی قسم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا، جہاں تم حلول کیے ہوئے ہو. تو یہ عظمت اور شان یہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے ساتھ جو نالین پاک لگی ہے نا، وہ نالین پاک جہاں جہاں لگ رہی ہے اللہ اس جگہ کی قسم کھا رہا ہے. وہ نالین پاک جہاں لگ رہی ہے اس جگہ کی عظمت کی شان کی وہ اللہ قسم کھا رہا ہے. ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
نالین مکے کی گلیوں میں لگے تو مکے کی گلیوں کی قسم، مدینے کی گلیوں میں لگے تو مدینے کی گلیوں کی قسم، فاطمہ الزہرا کے سین میں وہ نالین آ جائے تو فاطمہ الزہرا کے سین کی قسم، اور صدیق اکبر کے کندھے پر آ جائے تو صدیق اکبر کے کندھے کی قسم۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ وجود مسعود جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا ہے، اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ حضرات گرامی، بس ایک اور بات، ایک صحابی کرام اللہ اکبر، ان کے گھر دعوت تھی، جو سامنے اس کو کپڑا کہہ لیں، دسترخوان کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ جو تھا نا وہ تھوڑا سا گندا تھا، تو آپ نے فوراً اٹھایا اور یوں کر کے تندور میں ڈالا اور لے آئے۔ باقی صحابہ جو ہیں بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے جی یہ بڑی عجیب بات ہے، کپڑا آپ نے تندور میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا یہ دستور تو نہیں، طریقہ تو نہیں، لیکن ہوا یہ تھا چند دن پہلے میرے گھر میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، آپ نے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے۔ شاید یار جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں یا مجھے سمجھانے کا طریقہ نہیں آ رہا یا آپ سمجھ نہیں چاہتے، اس دسترخوان سے آپ نے ہاتھ مبارک بولیے صاف کیے تھے۔ اب اس کو اگر صاف میلا ہو جائے، صاف کرنا ہو تو دھونا نہیں پڑتا، یعنی تندور کی آگ میں ڈالو تو اس کی میل کچیل جل جاتی ہے، وہ کپڑا صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ دنیا کی آگ اس کپڑے کو نہیں جلا سکتی جس کپڑے سے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے، جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان والدین مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بس میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ علماء سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دن قیامت کے بڑا عجیب سما ہوگا، ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے کی، باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچانے کا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی وہاں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ بولیے ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ نفسی کے عالم میں ہے کہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی ذات پورے جلال پر ہے اور ہر بندہ اپنی سفارش تلاش کر رہا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، علامہ شہباز احمد چشتی صاحب بیٹھے ہوئے، ساری انسانیت اکٹھی ہو کے نا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، بابا جی کرو کوئی اچھا اے دنیا دے سفارشاں اسی کرنے ہیں، لیکن دنیا دی سفارشاں بولو اور قسم دیاں نے، اتنے گواہیاں بھی اسی پڑھ لینے ہیں، بڑے بڑے کام کر لینے، گواہ جڑے عدالت جان اور عدالت جان تو پہلا قتل کروا دینے ہیں، بڑے بڑے کام کرنے ہیں، اتنے بڑیاں طاقتاں تے بڑے بڑے زور تے بڑے بڑے کرتب بہانے ہیں، لیکن میدان قیامت جو بڑے بڑے قارون تے بڑے بڑے فرعون تے بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے یزید خود ہی اپنے پسینے میں ڈبے ہوئے، کوئی ہوش نہیں ہوگی، اللہ دی بارگاہ کسی نے دم مارن دی مجال نہیں ہوگی، ہر بندہ نفسی پکار ہے، سارے اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کو، بابا جی کرو کچھ ساڈا، بابے ہوری اگو فرماندے نے میں تہاڈی سفارش تے کردا، میں تہاڈی سفارش تے بولو میں تہاڈی سفارش کراں تے اللہ منو پوچھ لے وی تو گندم دا دانہ کیوں کھدا سی تے پھر اس واسطے میں تہاڈی سفارش کوئی نہیں کرنی، کوئی اور پاسا جاچو، اور حدیث پاک تے لفظ ہے اذهبوا الی غیری، یہ جڑے کہندے نا غیر اللہ کو مدد نہیں منگنی چاہیے، انہوں نے کو حدیث پاک دے لفظ تے ذرا پڑھو اذهبوا الی غیری، کیوں جی علامہ صاحب اوتے یہ نہیں کہا گیا کسی اور نبی کول جاؤ، کسی اور رسول کول جاؤ، آدم علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا الی غیری، کسی غیر کول جاؤ، کسی اور کول جاؤ، میں تہاڈا کام کر سکدا نہیں، میں تہاڈا کام کر سکدا نہیں۔ ہن آدم علیہ السلام کولوں نوح علیہ السلام کول گئے، یوسف علیہ السلام کول گئے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کول گئے، توجہ بھائی سارے کول ہوندے سب دروازیاں تو نہ ہی نہ، انہاں کہا جی نا آج اسی تو خود ڈرنے ہیں پہ، سانوں تے اپنی پئی ہے،
اس واسطے تسی کوئی اور دروازہ ملو، کسی اور کول جاؤ۔ اوندیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جدو آئے نا جی، توجہ بھائی، سبحان اللہ، تے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی میں تہاڈا کام تے نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک دوبارہ ایسا تانوں وکھا سکنا کہ جتھے تسی جاؤ گے تے خالی نہیں آؤ گے، جتھے تسی جاؤ گے تے خالی۔ انہیں کہا جی ہن دسو کتھے جائیے؟ انہیں کہا جی تسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جاؤ، اتھوں خالی نہیں آؤ گے، اتھوں خالی، بولو بولو، اتھوں خالی۔ جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے ہی گئے۔ اور ساری انسانیت، ساری امتاں کٹھیاں ہوں گے تے میرے تے تواڈے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جدو جان گے تے آقا فرمان گے میں تے تانوں سارے نوں لوڑ رہا سا، تسی کتھے سو؟ انلہا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ ہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ عرش دے تھلے میرے تے تواڈے آقا نے سجدہ شفاعت کرنا ہے، سجدہ شفاعت کرنا ہے۔ جدو سجدہ شفاعت کرے گے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھنا ہے تے اللہ نے فرمانا ہے سونیا اپنا سر چک۔ اللہ نے کی فرمانا ہے سونیا اپنا سر چک، تے محبوب اپنا سر نہیں چک دے پہ۔ اللہ فرمانا ہے سونیا تو سر اپنا چک، جو منگے گا وہ ملے گا، جدی شفاعت کرے گا وہ دی شفاعت قبول ہو۔ تو ساتھ اپنا چک۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین دے آکھن تے جدوں سجدہ شفاعت نو سار چکن گے نا تے انج سمجھو میرے تے تواڈے گناہ بخشے جان، میرے تے تواڈے گناہ بخشے جان گے۔ مجدہ حق شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرات گرامی بس اے میں گل دسو جتھے اسی تے تسی تے ایڈے ایڈے گناہگار، ایڈے ایڈے گناہگار، ایڈے ایڈے گناہگار جنہاں دی ساری زندگی گناہوں وچ گزری ہے، میری تے تواڈی تے انہاں گناہگاراں تے بدکاراں تے سیاہکاراں دی شفاعت ہوئے گی تے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین طیبین کریمین طاہرین دی سبحان اللہ، شفاعت نہیں کریں گے تے اللہ انہاں دی شفاعت قبول؟ ہن پتہ نہیں میری تقریر تانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ واہ خدا الحمدللہ۔